بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر کم ظرف لوگ اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کے۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانیوں کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی ان کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، اسے اپنی منزل سمجھنے کی بھول کبھی نہ کریں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ زندگی ہمیشہ اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ اپنی بیٹی کو حیا کا سبق لازمی پڑھائیں، کیونکہ یہ حکم ربی ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا سکھائیں، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر ہو، وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں۔ کوئی بھی بدصورت نہیں ہوتا، بدصورتی ہماری سوچ اور رویوں میں ہوتی ہے۔ پوری دنیا کو خفا رہنے دو، اگر ماں باپ راضی ہیں تو بادشاہ ہو تم۔ گفتگو کے دوران سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھنے کی بجائے جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ تعلق رشتہ بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اگر بدنیتی آ جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ کوشش کرنا باپ سے اور تربیت ماں سے سیکھیں، باقی سب دنیا سکھا دیتی ہے۔ جب نماز سے محبت ہو جائے تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ دنیا میں ایک باپ ہی ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ جس میں اللہ تعالی کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ہر رات جب آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی بغیر اللہ کی یاد کیے کسی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جو بدبودار مردہ گدھے کی لاش کی طرح ہوتی ہے، اور وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز باعث حسرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا ہے۔